اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے الف لام میم سے ذرا ترجمہ دیکھیں ایک دو آیتوں کا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جہاں سے سبق پڑھانا ہے وہیں سے ترجمہ ہوگا۔ بعض عربی پہلے سے گزر چکا، بعض عربی جہاں بھی آئے گا ہم اس کا ترجمہ کریں گے ساتھ۔ بعض عربی کے معنی ساتھ، اسم کے معنی نام، اسم نام، جیسے کہتے ہیں نا آپ کا نام کیا ہے تو عربی میں کہتے ہیں مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ، اللہ اللہ کا نام ہے۔ الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، دونوں میں رحمت کا لفظ ہے۔ رحمان میں بھی رحمت کا لفظ، رحیم میں بھی بہت آسان ہے، اردو میں بھی۔ الف لام میم اس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ذالک عربی زبان میں 6 لفظ ہے جس کے ترجمے کے ساتھ وہ آتا ہے، تھوڑا فرق ہے لیکن 6 حرف ہے، یاد رکھنے ہوں گے۔ نمبر 1 ہوا، مرد کے لیے یعنی میل کے لیے، اور ہوا اور ہیا فیمیل کے لیے، جیسے ہی شی ہے انگلش میں، ہوا ہیا، ہوا ہیا، ہوا ہیا۔ اور نمبر 2 ذالکا جو یہ آ رہا ہے وہ یہ مرد کے لیے ہے، اور تل کا جو ہے عورت کے لیے۔ 4 ہو گئے، 4 حرف، ذالکا اور تل کا۔ اور ایک الذی وہ، اللتی وہ، الذی مرد کے لیے اور اللتی عورت کے لیے، یہ 6 حرف ہے۔ تو اس میں سے ایک ذالکا ہے وہ، لیکن دور جو ہو نا اس کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے ذالکا سے، ذالکا وہ۔ الکتاب کتاب، لا نہیں، لا نہیں، لا نہیں، جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ میں لا ہے، نہیں کوئی معبود، لا کے معنی نہیں۔ اور الکتاب ریب کے معنی شک، ریب شک، ریب شک۔ فیہ کا پورا ترجمہ ہے اس میں، فیہ اس میں، یہ میں جو ترجمہ ہے یہ فی کا ہے۔ فی جہاں بھی آئے گا فا یا زیر فی، اس کا معنی ہے میں۔ اور ہی کے معنی اس، ہدن ہدایت، ہدن ہدایت، لی کے لیے، المتقین تقوی والوں کے لیے۔ ذالک کے معنی وہ، الکتاب کتاب، لا کے معنی نہیں، ریب کے معنی شک، فی کا معنی میں، ہی کا معنی اس، ہدن ہدایت، لام زیرلی للمتقین میں لام زیرلی اس کے معنی کے لیے۔ انگلش میں جو آتا ہے نا FOR، اسی کا معنی دیتا ہے یہ لام زیرلی کے لیے، المتقین تقوی والوں کے لیے۔ ایک آیت یہاں سے ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں آیت نمبر قرآن مجید کی آیت نمبر ہے 48 کے بعد۔ پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے انشاءاللہ پڑھاتا ہوں۔ 48 واو جہاں بھی آئے گا عربی زبان کے اندر، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہاں سے ہمارا سبق ہے۔ واو جہاں بھی آئے گا عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہم کریں گے اور کہیں اس کا معنی ہوگا قسم ہے، اور کہیں اس کا معنی ہوگا حالانکہ۔ 3 معنی کیے جاتے ہیں۔ وا کے معنی اور کبھی اس کا معنی قسم سے ہوگا، جیسے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہاں اس کا معنی کیا جائے گا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، والتین۔ وا کے معنی اور، اس کے معنی جب، نجینا ہم نے نجات دی، نجینا ہم نے نجات دی، نجی نجات دی نہ ہم نے، نجی نجات دی نہ ہم نے۔ اذ کے معنی جب، اذا کے معنی جب، لما کے معنی جب، 3 لفظ ہے۔ اذ کے معنی جب، لما کے معنی جب، اذا کے معنی جب۔ نجی نجات دی، نون الف زبرنا ہم نے، اس کا نون الف زبرنا کا معنی ہم، ہمیں، ہم نے۔ نجینا ہم نے نجات دی، کس سے نجات دی؟ کم تمہیں، کم تمہیں، کم تم کے معنی تم، کم کے معنی بھی تم اور تم کے معنی بھی تم، کم کے معنی بھی تم اور تم کے معنی بھی تم۔ نجی نجات دی نہ ہم نے کم تمہیں، من سے، ایک اور لفظ عربی میں آتا ہے عن سے، من سے، اور ایک دوسرا لفظ آتا ہے عن سے، آل فرعون، آل فرعون سے۔ آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے ساتھ رہنے والے، ساتھ دینے والوں، آل فرعون سے۔
فرعون کا آگے بتاتا ہوں. یسومونکم، یسومونکم کے اصل معنی ہے کسی چیز کی طلب میں لگ جانا. صوم کے معنی سین واو میم کے معنی ہیں کسی چیز کی طلب میں نکلنا، جدھر منہ ادھر اٹھے جانا اور کسی کے ساتھ چمٹے رہنا. یسومونکم، وہ دکھ دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، ایسا تکلیف جو تمہارے ساتھ چمٹا رہا. یسومونا، وہ تکلیف دیتے تھے، دکھ دیتے تھے، کم تمہیں، کم تمہیں. پھر آ گیا نجیناکم میں بھی کم آ گیا، یہاں بھی کم آ گیا. سوء برا، العذاب عذاب، سوء العذاب برا عذاب، سوء برا، العذاب عذاب. وہ کیا تھا؟ یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، وہ لوگ ذبح کرتے تھے. آپ یوں سمجھیں جب یا شروع میں ہو تو وہ ورب ہوتا ہے، اور واو آخر میں ہو، اس کے بعد کبھی نون ہوگا کبھی نہیں ہوگا، تو یہ جمع سے ترجمہ کیا جاتا ہے. یذبحون، وہ لوگ ذبح کرتے تھے. یصومون، یہ بھی ورب ہے، شروع میں یا آ رہا ہے، اور فعل ہے، شروع میں یا آ رہا ہے، اور اس کا معنی وہ لوگ دکھ دیتے تھے. ابناء، بیٹے، ابن کی جمع ہے، جہاں بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بھی اس کی جمع ہے. ابناء بھی جمع اور بنی بھی جمع، ابن بیٹا. کم تمہارے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، یذبحون وہ لوگ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو. وا کے معنی اور، یستحیون زندہ چھوڑتے تھے، یستحیون وہ لوگ زندہ چھوڑتے تھے. نساء عورتیں، کم تمہاری، نساء عورتیں کم تمہاری. ویستحیون نساءکم اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وا کے معنی اور، فی کے معنی میں، ذالکم وہ، یہ ذالکہ کی جمع ہے، ذالکم ذالکہ کی جمع ہے. وفی ذالکم اور اس میں، بلاء آزمائش، بلاء یہ جیسے اردو میں کہتے ہیں کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے. بلاء آزمائش، فتنہ، مصیبت. من سے رب پروردگار کم تمہارا، من سے رب پروردگار کم تمہارا، تمہارے رب کی طرف سے. عظیم بہت بڑا، عظیم بہت بڑا. وہ اور فی میں ذالکم وہ اس میں، بلاء آزمائش، من سے ربکم تمہارے رب، تمہارا آ گیا پھر کون تمہارا رب پروردگار، من پھر آ گیا سے، عن سے، دو لفظ عربی میں، عین نون زبر عن، اس کے معنی سے، اور من کے معنی سے. ربکم تمہارے رب، عظیم بڑا، یعنی بلاء عظیم بڑی آزمائش. یہ عظیم بلاء کی صفت ہے. دوبارہ ایک دفعہ پھر ترجمہ کرتا ہوں. وا کے معنی اور ہے، اذ کے معنی جب، نجینا ہم نے نجات دی، کن تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، یعنی ان کا تکلیف تمہارے ساتھ چمٹا ہوا تھا. سوء العذاب برا عذاب. یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. ویستحیون نساءکم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. بنی اسرائیل پر اللہ جل شانہ کی طرف سے انعامات کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا تھا، انعمت علیکم، میں نے تم پر انعام کیا. اب ان انعامات کی تفصیل بتا رہے. وہاں تو بتایا میں نے تمہارے پر انعام کیا، کیا انعامات کیے؟ پہلا انعام بتایا وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہانوں والوں پر تمہیں فضیلت دی. نمبر 2، دوسرا انعام یہاں سے شروع ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہاں سے دوسرا انعام شروع ہے. لیکن اس سے پہلے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ایک بات چھوڑ دی تھی کہ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے، وہ ہے شفاعت کا، کہ قیامت کے دن شفاعت، سفارش چلے گی کسی کی بھی یا نہیں. تو قرآن کی اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سفارش نہیں چلے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. اسی وجہ سے بعض ایسے فرقے گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ قیامت کے دن کسی کی بھی سفارش نہیں چلے گی. لیکن قرآن کی تفسیر کرتا ہے. القرآن یفسر بعضها بعضا. قرآن کی تفسیر کرنے میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کی جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے، اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ حدیث میں اس کی تشریح ہو تو اس کو لیا جائے. اور تیسرا
تیسرا طریقہ یہ ہے، یعنی تیسرا درجہ یہ ہے اقوال صحابہ کے اقوال کو، پھر تابعین، طب تابعین، پھر علماء کرام کے اقوال کو ہم لیتے ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، لیکن اللہ جل شانہ عم نوالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود عطا فرمایا، جو ہر اذان کی دعا کے بعد ہے، اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا تہجد کی نماز کا اہتمام کرو گے تو آپ کو مقام محمود ملے گا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو جو آدمی تہجد کی نماز پڑھنا، اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا آپ کو مقام محمود یعنی شفاعت کا مقام ملے گا جب آپ تہجد کا اہتمام کرو گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، 15ویں پارے کے اندر سورۃ اسراء کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ رات کو لمبی تسبیح کیا کریں، سجدہ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنے کڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اور اللہ کو ترس آیا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں فرمایا اے میرے حبیب میرے سامنے کم کڑے ہو جایا کرو، یا ایھا المزمل، رات کو قم اللیل الا قلیلا، آدھی رات، نصفہ یا اس سے زیادہ، او انقص منہ قلیلا، یا تھوڑا زیادہ کرو، او زد علیہ، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن میں۔ اور صحابہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ رات کو بہت کم سوتے تھے، میرے اور آپ کی طرح موبائل پر لگ کر نہیں، فرمایا وہ رات کو عبادت میں گزارتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، سورۃ زاریات میں 26ویں پارے کا آخری صفحہ، آخری صفحے میں یہ آیت ہے کہ صحابہ رات کو بہت کم سوتے تھے، اور سورۃ الف لام میم سجدہ میں کہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتی تھی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اور تیسرے پارے کے اندر سورۃ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے متقی انسان کی 5 نشانی بتائی، متقی انسان کی 5 نشانی، ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اور اللہ کی طرف اطاعت کرنے والے، اور اللہ کے راستے میں مال لگانے والے، والمنفقین، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے، یعنی والمستغفرین بالاسحار۔ رحمان کے بندوں کی صفات اللہ نے قرآن میں بتائی کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو رات کو سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ تو مقام محمود جو اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس پر ہمارا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ تو نمبر 1 ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا۔ مقام محمود قیامت کے دن جب سارے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے، سارے انسان آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے درخت سے کھایا تھا، لہٰذا آپ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گروں گا، آخر الساجدہ، حدیث کے الفاظ ہے یا جیسے الفاظ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ پاک ایسے اپنی تعریف کے کلمات الہام فرمائیں گے، فَيُلْحِمُنِ الْمَحَامِدِ، جو ابھی مجھے معلوم نہیں، لم تحضر الآن، بخاری کی روایت میں، ابھی مجھے معلوم نہیں، وہ الفاظ میں اللہ کی تعریف کروں گا تو اللہ پاک فرمائیں گے اپنا سر اٹھائیے، ارفع راسک، مانگ جو مانگنا ہے تجھے دے دیا جائے گا، سل توتا، جس کی تو شفاعت کرنا چاہے اس کی شفاعت کر، تیری شفاعت قبول ہوگی، واشفع تشفع۔ اور قرآن میں اللہ نے حضور سے فرمایا تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، واللہ لا ارضا، جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں، فرمایا میدان محشر لگے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ کی وجہ سے جنت میں تاخیر. صحابی نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ سے ملاقات، میدان محشر میں ملاقات کہاں ہوگی؟ بولا 3 جگہوں پر ہوگی. پل صراط پر سب سے پہلے کہیں میرا امتی گر نہ جائے، اور میزان پر، پھر حوض کوثر پر، اور اچھا بنے کیسے بنے گا اچھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تخت آئے گا. لائن کٹ گئی، معذرت چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیسے کٹ گئی بیچ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تخت اللہ پاک بھیجیں گے، اے میرے حبیب آپ اس پر تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہاتھ رکھیں گے، بولا ابھی میری امت کے سوال جواب پورے نہیں. اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کے طفیل ہماری مغفرت فرمائے. ہم تو اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، جنہوں نے کھڑے ہو کر کے اس امت کے ظالموں کو بھی اللہ پاک سے معاف کرایا. پھر اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک مرتبہ سجدے میں گروں گا تو اللہ پاک فرمائیں گے شفاعت کر. فرمایا پہلے نمبر پر جو کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے جاؤ سے نکلواؤ. پھر میں جاؤں گا، پھر کہیں گے رائی کے دانے کے برابر دوسری دفعہ سجدے میں گروں گا، بخاری کی روایت میں. پھر اٹھوں گا، پھر کہیں گے جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، وزن کے برابر، مثقال حبۃ خردل من ایمان، ان کو بھی جہنم سے نکال. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر پھر سجدے میں گر پڑوں گا. پھر اللہ پاک فرمائیں گے ادنا ادنا ادنا، اس سے بھی ذرے سے بھی کم کم کم، یعنی جس کے کوئی گنتی میں نہیں آ سکتا، اتنا بھی ایمان ہو اس کو بھی. چوتھی دفعہ جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ پاک فرمائیں گے میری عزت کی قسم فو عزتی، میری جلال کی قسم و جلالی، ہر اس آدمی کو جہنم سے نکالوں گا جس نے کلمہ پڑھا ہوگا. لأخرجن من قال لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنی بڑی بات ہے، مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے. جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا نا، وہ بھی ضرور بضرور دل سے اللہ کو مانا ہوگا، زبان سے اس کا اقرار کیا ہوگا، وہ بھی ضرور بضرور جنت میں جائے گا جہنم سے نکل کر. تو اللہ پاک نے مقام محمود جو عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا اس امت کے بڑے فضائل میں نے اس دن بتایا تھے، 31 فضائل ہے، کسی موقع پر بتاؤں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا امتی بھی جہنم میں ہوگا. تو شفاعت ہوگی، قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے. ایک جگہ ذکر ہے آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع جو شفاعت کر سکے اس کے سامنے، عندہ مگر اس کی اجازت سے، الا باذنہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں چلے گی، اللہ کی اجازت ہوگی تو چلے گی. آیت الکرسی کے اندر ہے. اور اسی طریقے سے سورۃ الف لام میم سجدہ کے اندر ہے یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ. اور ایک اور جگہ ہے کہ فرشتے شفاعت کریں گے جس کے لیے اللہ چاہیں گے، ولا یشفعون الا لمن ارتضى. اور سورۃ نبا کے اندر ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس سے رحمان اجازت دیں گے وہی بول سکے گا اور وہ ٹھیک بات کرے گا، وقال صوابا. اور کوئی شفاعت کا مالک نہیں بنے گا مگر جس کا کے ساتھ رحمان نے وعدہ کیا
لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گا, کوئی فائدہ نہیں دے گا. قرآن کی ایک اور آیت ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ, مگر جس سے رحمان اجازت, الا من اذن له الرحمن, تو شفاعت ہوگی اللہ کی اجازت سے, اللہ کے امر سے. فرشتے بھی شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے, علماء بھی کریں گے, شہداء بھی کریں گے, اور اسی طریقے سے جو بچے مر جاتے ہیں نابالغ وہ بھی والدین کی شفاعت کریں گے. حافظ بچے بھی, ایسے 10 آدمیوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے, حافظ بچہ سب کو لے جاتا ہے اپنے خاندان میں سے. تو اس کے بڑے فضائل ہیں انشاءاللہ اپنے موقع پر جو موقع آئے گا. پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافروں سے یعنی یہود سے متعلق ہے. وہ کہتے تھے ہمارا آبا و اجداد ہماری سفارش کریں گے, ہم جو مرضی کر لے, ایمان لائے نہ لائے, نبی آخر الزمان کو مانے نہ مانے, ہماری سفارش ہوگی. جیسے پہلے آگے آئے گا, وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم اگر آگ میں بھی گئے نا تو چند دن کے لیے جائیں گے, لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ہمارے آبا و اجداد ہمارے کام نہیں بھائی, ایمان بنانا, عمل کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ حساب کتاب کا ہے, اگر ہے قبر, جیسے اعمال ویسے حساب کتاب ہوگا. آگے یہ میں نے آپ کو بتایا. تو اس نمبر 1 کے یہود سے متعلق ہے, لہذا. اور نمبر 2, اس میں جو شفاعت کی نفی ہے, چونکہ شان نزول کا اعتبار نہیں ہوتا, عمومی الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے کہ فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی تو اسی موقع کے ساتھ خاص ہے, ایسا نہیں. قرآن کے عمومی الفاظ میں جو ترجمہ آ رہا ہے کا سفارش نہیں ہوگی, یعنی کن کے لیے؟ کفار کے لیے, نہ کہ مومنین کے لیے. مومنین کے لیے ہوگی, مومنین کے لیے ہوگی, مومنین کے لیے ہوگی. اور نمبر 2, آگے دوسرا انعام جو شروع ہوا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, یہ تذکیر بِأَيَّامِ اللہ, یعنی اللہ پاک جو قرآن میں ہمیں واضح نصیحت کرنا چاہتے ہیں 4 طریقوں سے, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. نمبر 1, اللہ کی آیتوں کو بیان کر کے, قدرت کی نشانیاں. نمبر 2, نعمتوں کو بیان کر کے. نمبر 3, پچھلے نبیوں کے قصے سنا کر. اور نمبر 4, آخرت کا تذکرہ کر کے, جنت جہنم کا تذکرہ کر کے. 4 طریقوں سے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دعوت دی ہے, تبلیغ کی ہے. نعمتوں کا ذکر, قدرتوں کا ذکر, آیات. اور نمبر 3, جنت جہنم کا ذکر, مرنے کے بعد زندگی, قبر, حشر, جنت جہنم, پل صراط. نمبر 4, گزشتہ قوموں کی واقعات سنا کر. تو اللہ پاک بھی ہمیں قرآن میں گزشتہ قوموں کے واقعات سنانا چاہتے ہیں. پہلا قصہ گزر گیا آدم علیہ السلام کا, جو سب سے پہلے انسان تھے, کہ ماننے پر کیا ہوا, اور جب لغزش ہوئی, خطا ہوئی, پھر اس کا انجام کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو جنت سے نکالا گیا, اور پھر اس معافی بھی ہوئی, تلافی بھی ہوئی, سارا کچھ ہو کر کے اب فرمایا دوبارہ جنت میں نہ جانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرنی ہوگی. یہاں سے تذکیر بایام اللہ, یعنی گزشتہ قوموں کی واقعات سنا کر. دوسرا انعام ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. پہلے نمبر پر آپ کو سمجھنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ لفظ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے درخت اور پانی. عبرانی زبان کا لفظ ہے درخت اور پانی. چونکہ موسیٰ علیہ السلام صندوق میں ملے تھے آسیہ کو اور فرعون کو. آواز آ رہی میری؟ تو آسیہ کو علیہ السلام کو اور فرعون کو ملے تھے پانی اور درخت کے ساتھ, اس لیے ان کا نام موسیٰ پڑ گیا عبرانی زبان. بعد میں موسیٰ کا معنی عربی میں بلیڈ کے ہیں, جس استرا کے, جس سے سر بال صاف کیے جاتے ہیں. اور فرعون کون ہے, اس کا نام کیا تھا, پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. پھر اترو, پھر جاؤ, پھر چڑھو. اور کیا, میں ہی تھک جاتی ہوں. میں نے یہ آوازیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ ہاں بھیا وہ تو
بچوں کو پڑھانا ہے تو آپ ایسے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہے کلاس میں، اپنے مائک ذرا بند کر لو، مائک بند کر لو، بڑی مہربانی ہوگی۔ بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ قریب ہے ہمارے ہاں۔ بہت دور نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے فرعون کے واقعات کو بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 29 پاروں میں یا 28 پاروں میں، 28-29 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ ایک سوال تو یہ کہ قصہ بار بار کیوں ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ فرعون نام تھا، لقب تھا؟ تو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا نام، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جیسے فارس کے بادشاہ کو کسرا، یمن کے بادشاہ کو تبع، اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور ہرقل کہا جاتا تھا۔ تو اسی طرح فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، اس کا نام ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں وزیر اعظم ہے، نام کوئی بھی ہو۔ اسی طرح سے اس زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کا نام فرعون ہوتا تھا، لقب۔ لیکن اس فرعون کا نام کیا تھا؟ تو اس میں 3 اقوال ہے۔ نمبر 1 مصعب بن ریان، نمبر 2 ولید بن مصعب، نمبر 3 قابوس۔ یوسف علیہ السلام کا جو فرعون تھا زمانے میں، مصر کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ریان بن ولید۔ اس کا نام تھا مصعب بن ریان جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، یا دوسرا قول ہے ولید بن مصعب، تیسرا قول ہے قابوس۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار قرآن میں کیوں آتا ہے؟ اتنا زیادہ اللہ نے تکرار کیوں کیا قرآن میں 28 پاروں میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی ترقی کا راستہ اور ہے، کافر کی ترقی کا راستہ اور ہے۔ مسلمان کی ترقی کا راستہ یہ ہے کہ آپ ایمان بناؤ، اللہ کی مانو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر چلو گے تو ترقی کر جاؤ گے۔ بنی اسرائیل کو آپ جب بھی ترقی پر دیکھیں گے، اس کی ترقی کا راستہ ایمان اعمال ہے۔ جب بھی ایمان اعمال پر آئے اوپر چلے گئے، سب سے اوپر رہے۔ جب انہوں نے ایمان اعمال میں کمی کی، اللہ کی ماننے میں، نبی کی اطاعت میں کمی کی، تو یہ نیچے گئے، ذلیل خوار ہوئے۔ اور کافروں کی ترقی کا راستہ ملک، مال، اسباب، وسائل ہے۔ مسلمان اس راستے سے نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے نہ کرے گا۔ اس لیے بار بار سمجھایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو، مسلمانوں کو، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ حالات میں رخ ہمارا مخلوق کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ یہ حالات لانے والا حکومت نہیں، اس لیے حدیث میں فرمایا اپنے حکمرانوں کو برا بلا مت کہو، ان کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، تو میری طرف آؤ، میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دوں گا۔ ورنہ کئی حدیثوں میں ہیں، میں آپ کو سنانے لگ جاؤں کہ ایسے ظالم بادشاہوں کو تم پر مسلط کر دوں گا جو تمہاری بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کریں۔ آپ ذرا سوچیں، بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہے، ہم تو انبیاء کی اولاد نہیں ہیں۔ ہماری جو ہندوستان کی تاریخ گزری ہے اس میں کہ وہ آج تک ہمارے اندر ہندوؤں کی رسم و رواج ہیں، باپ دادا نے پتہ نہیں کس چیز کی پوجا کی ہے، یعنی پردادا سکردادا کی طرف آپ چلے جائیں۔ ہاں، صحابہ آ کر کے ہم مسلمان ہوئے بعد میں، تو ہماری ایک تاریخ ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے نمبر پر یاد رکھنا، بنی اسرائیل کے واقعات قرآن میں اتنی بار بار کیوں ہے؟ ایک سوال ہو گیا، اس کا جواب میں نے بتایا ہمیں سمجھانے کے لیے۔ ایمان عمل بناؤ گے، اللہ کی بات مانو گے، دین پر چلو گے، اسلام کو اپناؤ گے، جیسے بنی اسرائیل نے ترقی کی ایسے ہوگا۔ نہیں تو ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے جو میں تمہیں پیٹتے جائیں گے، تمہارا قتل عام ہوگا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ کتنے ہم مدد کی دعائیں مانگے، کتنے اللہ سے التجائیں کر لیں، آج ہماری مدد ہو نہیں رہی۔ اس کی وجوہات ہے، میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس کی۔ نمبر 2 میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، تبلیغ مسلمانوں کے لیے ہے یا کافروں کے لیے؟ سوال یہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ یہاں سے جو قصہ شروع ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تبلیغ صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کا تبلیغ سے کیا تعلق؟
موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، ایک وقت میں بنی اسرائیل جو مسلمان ہیں اس پر بھی محنت کر رہے ہیں، اور ایک وقت میں فرعون جو کافر ظالم بادشاہ ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا رب ہوں، میں تم سب کا نظام چلانے والا ہوں، اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، کافروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، بنی اسرائیل پر بھی محنت کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل پر کیا محنت کر رہے ہیں؟ اللہ سے مانگو، یا قوم استعینوا باللہ، نمبر 2 صبر کرو، وصبروا، نمبر 3 توکل والی زندگی بناؤ، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مسلمین، سب قرآن میں۔ نمبر 4 نمازوں کو قائم کرو، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، اجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ، اور بولا ساتھ ہی خوشخبری سناؤ، یہ 4 کام کرو بس۔ یہ نہیں بولا اسلحہ بناؤ، پارٹیاں بناؤ، حکومتیں لو، انتخابات لڑو ان کے ساتھ، جب تمہارے ہاتھ میں حکومت آ جائے گا ان کی پٹائی کر لو گے، نہیں ایسا کچھ نہیں بتایا اللہ نے۔ اللہ نے بتایا میرے بن جاؤ، کیونکہ ملک دینا تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن، جس سے چاہے بادشاہ دے، جس سے چاہے چھین لے، پہلے گزر چکا ایک درس میں، دوبارہ انشاءاللہ دہرائیں گے جب موقع آئے گا۔ تو تبلیغ صرف کافروں کے لیے نہیں، تبلیغ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ہم یہ سمجھے تبلیغ صرف کافروں کو کی جاتی ہے، اللہ نے اکثر نبیوں کو جو قرآن میں بتایا بھیجا ہے وہ کافروں کے پاس نہیں، وہ ان مسلمانوں کے پاس بھیجا ہے جو دین کے راستے سے ہٹیں، بگڑی ہوئی امت مسلمہ کی طرف اللہ پاک نے اکثر انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں ان کو لائن پر لانے کے لیے، کیونکہ جب بھی مسلمانوں نے دین کو چھوڑا اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا، غیروں کو مسلط کیا، یہود و نصارہ کو مسلط کیا، آج بھی مسلط ہیں، ایسا نہیں کہ آج مسلط نہیں، آج بھی ہم ان کے غلام بنے ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 28 پاروں میں کیوں ہے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میں مسلمانوں پر بھی محنت کرو گے، کیونکہ آج مسلمان اسلامی زندگی سے محروم ہے۔ آج مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جوان لڑکے لڑکیاں 100% اسلامی زندگی سے ہم محروم ہیں، اور کافر اسلام سے محروم ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان، ہر مسلمان 100%، کیونکہ قرآن میں مطالبہ ہے، اللہ کا حکم ہے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا کہ بعض کو مانیں گے بعض کو چھوڑ دیں گے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ بنی اسرائیل کا مزاج تھا۔ اس دین کو لو جس سے ہماری خواہش نہیں ٹوٹتی، اس دین کو چھوڑ دو۔ قرآن میں جو ایسا کریں گے، افتؤمنون ببعض الکتاب، تم ایمان لاؤ گے بعض کتاب پر، بعض کا انکار کرو گے، کفر کرو گے، وتکفرون ببعض، جو ایسا کرے گا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اس کا بدلہ کیا دیں گے؟ ان کے لیے رسوائی دنیا میں، اولئک لهم خزي فی الدنیا، اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب شدید ولعذاب الآخرۃ اشد ولعذاب الآخرۃ اشد وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، بے خبر نہیں۔ آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی جو مرضی کا دین اس کو کرو، جو مرضی کے خلاف ہے وہ چھوڑ دو۔ نہیں، اللہ کا مطالبہ کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا پورا دین ہوگا 100%، تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہوگی، اور آدھا دین ہوگا تو اللہ کی طرف سے مصیبتوں کی بارشیں ہوں گی۔ آج مصیبتیں ہر طرف، فرعون کے زمانے میں بھی طوفان آیا، سیلاب آیا، قرآن میں ارسلنا علیہم الطوفان، ٹڈی کا عذاب آیا، ہمارے گاؤں میں پچھلے سال میں آیا، پورے پاکستان میں آیا، والجراد، پلوں میں کمی، ہمارے گاؤں میں سرسبز باغات لوگوں نے نکال دیے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، پانی نیچے چلا گیا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم، اللہ کہتے ہیں میں پانی نیچے لے جاؤں، کوئی ہے اوپر لائے، 800-900 فٹ پہ پانی ہے، ٹیوب ویل کا نظام، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، سرسبز باغات قحط سالی کی وجہ سے، پانی نیچے جانے کی وجہ سے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے۔ آگے